اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ہمارا ڈسکشن تھا انسان کے کمال اور زوال کے بارے میں۔ انسان کے سامنے دو راستے ہیں اور دونوں مختلف۔ ایک سمت کی طرف ایسا راستہ جس میں انسان اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، بلکہ بندہ کسی کی ملکیت ہے، خود کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے تمام کاموں کو خدا کے سپرد کر دیا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا غلام تصور کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے اختیار کو بھی اس کے سپرد کیا ہوا ہے۔ دوسری جانب ایسا راستہ ہے جس کی انتہا پر ایسا مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان سوائے اپنی ذات کے کسی کو نہیں دیکھتا۔ وہ جگہ جہاں پر اپنے آپ کو خدا کی جگہ پر تصور کرتا ہے اور انا ربکم الاعلی کہہ کر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ تمام چیزوں کو اور تمام لوگوں کو اپنی ذات کے سامنے جھکے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اور اپنے ارادے کے سامنے اور اپنی چاہت کے سامنے کسی کے ارادے اور چاہت کو پسند نہیں کرتا۔ بہرحال ان دو راستوں کے درمیان بے شمار مراتب وجود رکھتے ہیں جن کی تعداد کاؤنٹ لیس ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک مخفی شرک یعنی چھپا ہوا شرک۔ اگر انسان خالصتاً توحید پرست عبد خالص کے مقام میں نہ ہو کہ جس کو مقام توحید خالص کہتے ہیں، اس کے علاوہ تمام مراتب توحید و شرک میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے یعنی توحید پرست جو اللہ تعالیٰ، پیغمبر اکرم اور حساب و کتاب سب پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح کے ہیں، یعنی اس مخفی شرک میں مبتلا ہیں۔ ان کے ایمان کے اندر شرک کی رگیں دکھائی دیتی ہیں۔ البتہ یہ شرک کے مراتب ایسے نہیں ہیں جو اصلاً ایمان کو برباد کر دیں، لیکن کمال کے درجات کو زوال کی طرف لے جانے میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ عام لوگ اس قسم کے شرک کی طرف توجہ نہیں رکھتے اور ساری عمر اسی طرح بغیر کسی توجہ کے زندگی گزار دیتے ہیں، اور اسی طرح اس شرک کے مخفی سے بے خبری کے عالم میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے بزرگ علماء یا جن کے ایمان اور معرفت کامل ترین ہوتے ہیں، وہ اس بات کی طرف بہت زیادہ توجہ اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے آیت 106۔ ان کی اکثریت خدا پر ایمان نہیں لاتی مگر شرک کے ساتھ۔ بہر صورت یہ تمام مخفیانہ شرک ہیں کہ جن سے سوائے اولیاء خدا کے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی ذات میں غور و فکر کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہماری اعلیٰ درجے کی عبادات بھی شرک سے محفوظ نہیں ہیں۔ کئی قسم کے شرک ہماری عبادات میں شریک ہیں۔ شاید ہمارے لیے بہت کم ایسے مواقع ہوں جن میں ہم نے حضور کامل کے ساتھ، بالکل دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور خضوع و خشوع کے ساتھ نمازیں پڑھی ہوں۔ ایسی نمازیں جن کی ابتدا سے لے کر آخر تک ہماری پوری توجہ خدا کی طرف ہو اور آنکھیں آنسو بہا رہی ہوں، کامل طور پر خشوع و خضوع رکھتے ہوں۔ کیا نظر آئیں گی ہماری زندگیوں میں؟ عبد خالص امام سجاد علیہ السلام جو عرض کرتے ہیں، خداوندہ اگر کئی بار مجھے جہنم میں جلانے کے لیے لے جایا جائے تو پھر بھی تیری محبت کو ترک نہیں کروں گا۔ ایک بار اور اس چیز کو کلیئر کر دیا جائے کہ اگرچہ شرک کے یہ مراتب وجود رکھتے ہیں اور بہت سے مسلمان اس شرک کے مراتب میں مبتلا ہیں، مگر یہ شرک وہ نہیں ہے،
وہ والا گناہ جس کو بخشا نہیں جا سکتا، خدا جس کو کبھی نہیں بخشے گا۔ یہ بات درست ہے کہ ہم زوال کے گڑھے میں اس حد تک نہیں گرے ہیں کہ فرعون کی مانند انا ربکم الاعلی کہہ دیں، لیکن فرعونیت اور انا پرستی کی جڑیں ہمارے وجود کے اندر موجود ہیں۔ فرعون کی طرح ہمارے لیے بھی ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ ہم پر حقیقت واضح ہو جاتی ہے، مگر وہ ہمارے فائدے میں نہیں ہوتی، لہٰذا ہم اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ بس اگر ہم پر حقیقت آشکار ہو جائے اور ہم اس کو چھپائیں یا اس کا انکار کریں تو کفر کا ایک درجہ ہمارے اندر موجود ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خود پرستی، نفس پرستی جو ہمارے وجود کے اندر موجود ہیں اور کبھی کبھی اجاگر ہو، نادانی سے ان سے لاپرواہی برتیں، یہ چھوٹی قسم کی فرعونیت ہے۔ اگر ہم نے اس کو آزاد چھوڑ دیا اور اس کی حوصلہ افزائی کی تو کوئی بعید نہیں کہ ہمارے کام کو ایک دن وہاں پہنچا دے کہ ہم بھی انا ربکم الاعلی کی آواز دینے لگ جائیں۔ تمام تر کفر کی بنیاد خود پرستی یعنی نفسانی خواہشات کی پیروی ہے۔ کوئی بھی انسان شرک و کفر کے کسی بھی درجے پر ہو، ہم اس کا جائزہ لیں تو یقیناً یہی دیکھیں گے کہ وہ خود پرستی میں مبتلا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی ترازو پر میزان ہو اور اس کے ذریعے ہم اعمال کو تولیں تو ہم اور ہمارے اعمال دیکھیں کہ تکامل کی طرف جا رہے ہیں یا سقوط و زوال کی طرف، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا کام خدا کی چاہت کے مطابق عمل میں آ رہا ہے یا ہماری اپنی چاہت کے مطابق وجود میں آ رہا ہے۔ ہر صورت نفس کے دھوکوں سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ نفس کے دھوکے میں سے ایک یہ ہے کہ بعض اوقات خود پرستی کے لیے ہم جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ جس کام کو ہم انجام دے رہے ہیں عین عقل اور لاجیکل ہے۔ جس طرح ابلیس نے خود پرستی کی جسٹیفیکیشن دی اور عبودیت کی راہ سے بغاوت کی، انا پرستی کی راہ کو اختیار کیا اور اپنے خیال کے مطابق اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ علمی بحث کی اور لاجیکل دلیل دی کہ وہ آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، یہ غلط کام ہو جائے گا۔ بس ہمیں چاہیے کہ اس قسم کے نفس کے دھوکوں سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ کی سیرت میں بھی ان مسائل میں یقین حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، شک اور تردید کے بارے میں ڈرایا گیا ہے۔ اس کے نمونوں میں سے ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ایک نوجوان سے گفتگو فرمائی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ ایک جوان کو دیکھا کہ جس کی ظاہری حالت اچھی نہیں تھی، پریشان نظر آتا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تو نے صبح کس حالت میں کی؟ اس نے عرض کیا میں نے یقین کی حالت میں صبح کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے یقین کی علامت کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں اس طرح ہوں کہ گویا اہل بہشت کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ نعمتوں کے مزے اڑا رہے ہیں اور جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عذاب میں جل رہے ہیں، اور میں راتوں کو اس حال کی وجہ سے نہیں سوتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ خدا تجھے اس حال پر ثابت قدم رکھے۔ جی ہاں، وہ ایمان یہی ہے جس کی خدا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی، ایسا ایمان جس کے ساتھ یقین شامل ہے، اور یقین اس قدر پختہ ہو جائے کہ انسان گویا آخرت، بہشت اور جہنم کو اسی دنیا میں دیکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے یقین کو بھی اسی طرح کامل یقین اور ایمان کو بھی کامل ایمان بنا دے اور ہمیں مخفی شرک سے محفوظ رکھے۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعائیں سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن
صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة علیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ التماس دعا۔